ہمارے YouTube چینل اسلام دھرم کی ستیتا کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ ظفر مرتد نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر اسلام پر آئے دن اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ ایک ویڈیو میرے سامنے اس کی آئی ہے جس کا جواب میں دینا ضروری سمجھا۔ انتہائی جہالت میں ڈوبی ہوئی وہ ویڈیو ہے۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو سنیں، اس کے بعد میرا جواب سنیں۔ مسلمان اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو امی تھے، اور ایسا اس لیے کیونکہ قرآن جو کتاب محمد صاحب پر نازل ہوتی تھی وہ کچھ اور نہیں، بس پرانی کتابوں جیسے توریت، زبور اور انجیل کی کاپی ہے۔ اور کہیں کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ محمد صاحب نے اسلام کو باقی مذہب جیسے یہودی، عیسائی اور باقی کی میتھولوجی سے کاپی کر کے بنایا ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی تو امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کاپی بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کی شروعات کی جگہ یعنی عرب، یہ وہ جگہ تھی جہاں آج سے 1400 سال پہلے یہودی اور عیسائی رہا کرتے تھے۔ ان کے نبیوں کی کہانیاں جیسے آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اس زمانے میں بہت پاپولر تھیں، اور یہ ان کی کتابوں جیسے کہ توریت، انجیل، زبور آدی میں لکھی تھی، اور اسی لیے قرآن میں بھی محمد صاحب نے انہی نبیوں کی کہانیاں کاپی کر دی ہیں۔ قرآن میں ایک بڑا حصہ ان کتابوں کا ملتا ہے اور ایک چھوٹا حصہ اس سمے کے پیگن لوگوں کے اسکرپچرز کا بھی ملتا ہے، جیسے رمضان میں بھوکے رہ کر خدا کو خوش کرنے جیسی چیزیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں ان نبیوں کا ذکر قرآن سے زیادہ ڈیٹیل میں ملتا ہے، اور یہی مسلم لوگ پھنس جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ محمد صاحب تو ان پڑھ تھے اس لیے وہ کاپی نہیں کر سکتے، اور کچھ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک ان پڑھ انسان قرآن جیسی پوئٹری نہیں لکھ سکتا، لہٰذا قرآن ایک معجزہ ہے۔ اور اگر ایسا ہے بھی تو پھر ان کے نظریے سے تو کبیر داس بھی ایک رسول تھے، کیونکہ وہ تو سچ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی انڈیا کی ہسٹری کے سب سے فیمس پوئٹ تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سورداس تو پیدائشی اندھے تھے، پھر بھی ان کی پوئٹری انڈیا کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس حساب سے یہ بھی اللہ کے رسول ہو گئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیثوں میں رسول کے امی ہونے کے تعلق سے کیا آیا ہے۔ قرآن 29:48۔ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ مطلب اکارڈنگ ٹو قرآن محمد صاحب الٹریٹ تھے۔ مسلم یہ سوچتے ہیں کہ نبی سچ میں امی تھے، پر آج ان کا یہ وہم دور ہو جائے گا۔ قرآن سے تو نبی الٹریٹ تھے، پر حدیث کے اکارڈنگ لٹریٹ تھے۔ آئیے یہ کانٹرڈکشن بھی دیکھتے ہیں۔ بخاری 65۔ رسول نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ خود رسول نے خط لکھا، نہ کہ کسی سے لکھوایا یا لکھنے کو کہا، بلکہ رسول نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ خط لکھا تھا۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ نبی لکھنا نہیں جانتے، پر حدیث میں لکھا ہے کہ نبی لکھنا جانتے تھے۔ مثلاً داود 5136، نبی نے ہرکل کے نام خط لکھا اللہ کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرکل کے نام۔ بخاری 114، نبی کریم کی مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ تمہارے لیے تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت اچھے سے لکھنا آتا تھا، اور وہ کوئی امی نہیں تھے۔ اب اپنی تھیوری بھی دیتا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ اپنے صحابہ لوگوں کے ساتھ مل کر یہودی اور عیسائی لوگوں کے اسکرپچرز بھی کاپی کرتے ہوں گے۔ سنن نبی داود 4449، رسول اللہ نے کہا توڑا لاؤ، اور اسے لایا گیا۔ پھر انہوں نے ایک تکیے کو کھینچ کر اس پر اسے رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس میں مانتا ہوں اور جس نے اسے اتارا اس میں بھی۔ مطلب انہوں نے ان کتابوں کو کرپٹ بھی بتا دیا تھا اور ان سے پیار بھی کرتے تھے۔ اب کچھ ایسے پوائنٹ دکھاتا ہوں جو میری تھیوری کو ثابت کرتے دکھیں گے۔ محمد صاحب کے ایک ریلیٹیو تھے وراقہ، جو کہ ان کی وائف خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، اور یہ ہسٹری کے اچھے انجیل کے ٹرانسلیٹر مانے جاتے تھے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صاحب پر پہلی وحی آنے پر ان کی وائف خدیجہ انہیں اسی شخص کے پاس لے کر گئی تھی۔ ان سے ان کے کافی اچھے تعلقات تھے، اور اس حدیث کو پورا پڑھنے پر آپ یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ وراقہ ایک ایسا انسان تھا جسے یہودی اور عیسائی کتابوں اور نبیوں کی اچھی جانکاری تھی۔ اور اب ایک آخری حدیث دیکھیے جو رسول اللہ کی پول بہت اچھی طرح کھول دے گی۔ بخاری 91:1،
इस हदीस में भी पहली वाली बात तो मिलती है, साथ ही ये भी मिलता है कि वराका के मरने के बाद कुछ टाइम के लिए रसूल पर वही आनी बंद हो गई थी और इससे दुखी होकर रसूल ने कई बार अपने आप को एक पहाड़ की चोटी से फेंककर सुसाइड भी ट्राई किया। अब ये भी ध्यान रखें कि इस्लाम में सुसाइड हराम है, लेकिन यहाँ रसूल ने हर एक उस रूल को तोड़ा जो इस्लाम में है। और ये सुसाइड ट्राई क्यों किया होगा, अब ये आप खुद समझ सकते हो। जरूर रसूल की वही इस आदमी के जिंदा रहने तक इससे जुड़ी होगी, इसलिए उसके मरते ही बहुत दिन तक कोई दूसरा ट्रांसलेटर नहीं मिला होगा, जिस वजह से वही आनी बंद हो गई। और रसूल सुसाइड करके खुद को मारना भी चाहते थे ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। तो इन सब से साबित होता है कि रसूल एक एजुकेटेड इंसान थे, कोई उम्मी नहीं। इस वीडियो में पहली बात तो इसने ये कहा है कि जब इस्लाम पर यह एतराज होता है कि कुरान कॉपी किया गया है तो मुसलमान कहते हैं कि हमारे नबी उम्मी थे, वो कॉपी नहीं कर सकते। तो इल्जामी जवाब ये दिया कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो कबीरदास और सूरदास जी भी नबी हो गए, रसूल हो गए, क्योंकि सूरदास पैदाइशी अंधे थे और कबीरदास वो अनपढ़ थे। जबकि इस जाहिल को ये पता नहीं है कि कबीर दोहा वली में खुद कबीरदास जी ने अपने गुरु का अनुभव बताया है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि वो उम्मी थे, अनपढ़ थे, तो क्या अनपढ़ इंसान कोई ज्ञान का काम कर जाए तो वो नबी बन जाता है? क्या ये नबूवत की दलील है? ये बड़ी इसकी जहालत है। ये उसकी खुसूसियत तो हो सकती है, नबी होने की दलील नहीं है। नबी होने की दलील तो जब बनती है तब अल्लाह तबारक व तआला उस पर वही भेजे और वो साबित शुदा हो। और अल्लाह के रसूल के ऊपर वही आई, ये तवातुर से साबित है। तो नबूवत की दलील ये है, उम्मी शख्स कोई ज्ञान का काम कर जाए, ये नबूवत की दलील नहीं है। अगर यही नबूवत की दलील है तो ये जाहिल कहीं से कोई दलील पेश करे, कोई प्रमाण पेश करे। ये क्या, इसका बाप भी नहीं पेश कर सकता। दूसरा, इनने कॉपी करने की बात बोला है और उस पर कुछ दलाइल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खुतूत लिखे हैं। देखे, और कॉन्ट्रडिक्शन भी इनने साबित किया है कि कुरान में नबी को उम्मी कहा गया है और हदीस के अंदर पढ़ा लिखा बताया गया है। अल्लाह के रसूल उम्मी थे और दलील इसने खुद भी दिया सूरह अनकबूत में से। सूरह अनकबूत की आयत इन्हें स्क्रीन पर रख के दलील इसने भी दिया। हम भी कहते हैं अल्लाह के रसूल उम्मी थे, लेकिन कब तक, जब तक नबूवत नहीं मिली थी। बुखारी शरीफ की हदीस स्क्रीन पर मौजूद है, किताबुल वही की तीसरी हदीस है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए तो जिब्राइल कह रहे थे इकरा पढ़ो, अल्लाह के रसूल कह रहे थे मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो मालूम हुआ कि अभी तक अल्लाह के रसूल पढ़ना नहीं जानते थे और जिब्राइल कह रहे हैं इकरा पढ़ो। किस चीज की यहां शुरुआत कराई जा रही है? पढ़ाई की। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो यहां किस चीज की शुरुआत की गई? पढ़ाई की। तो अब अल्लाह के रसूल को पढ़ना सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और कुरान में सूरह आला में ही कहा गया सनुकुरियू का फला तंसा, ए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप भूलेंगे नहीं। तो कुरान की एक आयत पेश करना दूसरी ना पेश करना, मालूम हुआ कि ये जाहिल आधा पेट खा करके आया है, आधा कुरान पढ़कर आया है। तो जब आधा कुरान पढ़ेगा तो नतीजा तो गलत निकलेगा। अल्लाह के रसूल को उम्मी इस माना में कहा गया कि मां के पेट से निकलकर वो किसी इंसान के पास पढ़ना लिखना नहीं सीखे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पढ़ना सिखाया है। तो अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे थे। रही बात कॉपी की, तो कुरान से पढ़ाया जा रहा है, तो कुरान अल्लाह के रसूल खुद कॉपी कैसे कर लेंगे? मिसाल के तौर पे अगर मैं अलिफ बा ता सा से पढ़ना सीख रहा हूं, अब कोई मुझ पर यह इल्जाम लगाए कि देखो अब्दुल अजीम ये नकल कर रहा है, तो कितनी बड़ी जहालत है। अरे मैं कैसे नकल करूंगा? मैं तो उस चीज को अभी जानता नहीं, मैं पढ़ना उस चीज को अभी जानता नहीं, तो कॉपी कैसे करूंगा? तो अल्लाह के रसूल को कुरान से पढ़ाया गया, सिखाया गया। और अगर कुरान कॉपी किया गया होता, जो आए दिन ये आर्यों की तरफ से और दिगर मजाहिब वाले एतराज करते, मेरा उन सब से ये सवाल है, तो मुझे बताओ कि आखिर कुरान करीम में ऐसी कौन सी नई बात अब्दुल्ला बिन सलाम और सलमान फारसी को मिल गई थी
جو اسلام لانے پر مجبور کر دی تھی. عبداللہ بن سلام تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اگر قرآن کاپی ہوتا تو وہ اسلام کیوں قبول کرتے؟ ان کو تو معلوم ہوتا کہ یہ بات تورات میں پہلے سے لکھی بھی ہے. معلوم ہوا کہ کاپی نہیں کیا گیا ہے. ان کو ایسی کوئی باتیں ان میں نظر آئی، اس میں نظر آئی تھی قرآن میں جو اسلام لانے پر مجبور کی تھی. اس نے قرآن میں کانٹرڈکشن ثابت کیا ہے اور بتایا کہ حدیث میں کچھ اور ہے، قرآن میں کچھ اور ہے. اب اس کا آپ کانٹرڈکشن دیکھیے. اس نے ورقہ بن نوفل کا حوالہ دے کر کہا کہ جب وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ کے پاس لے کر گئی تھی. بس اتنا ہی کہا. محمد صاحب کے ایک ریلیٹیو تھے ورقہ، جو کہ ان کی وائف خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، اور یہ ہسٹری کے اچھے انجیل کے ٹرانسلیٹر مانے جاتے تھے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صاحب پر پہلی وحی آنے پر ان کی وائف خدیجہ انہیں اسی شخص کے پاس لے کر گئی تھی. اسکرین پر حدیث موجود ہے، آپ دیکھیں. ورقہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاملہ بنا اللہ کے رسول نے بیان کیا. معلوم ہوا کہ ورقہ کو ابھی تک معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. حضرت خدیجہ لے کر گئی تب جا کر ورقہ کو پتہ چلا. آگے کہتا ہے بخاری کی دوسری حدیث رکھ کے کہ ورقہ کے انتقال کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحی کا تعلق ورقہ کی زندگی سے جڑا ہوا تھا. ورقہ کے مرنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے رسول پر وحی آنی بند ہو گئی تھی. ضرور رسول کی وحی اس آدمی کے زندہ رہنے تک اس سے جڑی ہوگی، اس لیے اس کے مرتے ہی بہت دن تک کوئی دوسرا ٹرانسلیٹر نہیں ملا ہوگا. تو پہلی وحی آنے کے بعد ورقہ کے پاس جو لے گئی تھی حضرت خدیجہ، تو ورقہ کو کہنا چاہیے تھا خدیجہ مجھے کیا بتا رہی ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا میں ہوں. تو پہلی وحی کہاں سے آئی؟ پہلی وحی دینے والا کون تھا؟ اس کا جواب یہ مرتد قیامت تک نہیں دے سکے گا. دوسرا کانٹرڈکشن، اس نے یہ بات بھی مانا کہ اللہ کے رسول بہت بڑے عالم تھے. ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت اچھے سے لکھنا آتا تھا. تو جب اتنے بڑے عالم تھے تو پھر ورقہ کے انتقال کے بعد وحی کا سلسلہ رک جانے کا کیا مطلب؟ وہ تو خود اس کا ترجمہ کر دیتے، اس کا انواد کر دیتے. انجیل کا اور بائبل کا، تورات کا خود ترجمہ کر کے رکھ سکتے تھے. تو یہ تضاد اس کا ہے. قرآن میں اور حدیث میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس نے ایک بات یہ بھی اخیر میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس سے دکھی ہو کر رسول نے کئی بار اپنے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی سے پھینک کر سوسائڈ بھی ٹرائی کیا. اب یہ بھی دھیان رکھیں کہ اسلام میں سوسائڈ حرام ہے، لیکن یہاں رسول نے ہر ایک اس رول کو توڑا جو اسلام میں ہے. یہ دیکھیں اس کا کتنا بڑا جھوٹ ہے. بخاری کی حدیث اسکرین پر موجود ہے. اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، نہ کہ اپنے آپ کو گرایا. یہ جھوٹ ہے اس کا. اور ارادہ کرنا یہ بشری تقاضا ہے اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. شان نبوت میں شامل ہے انسانی تقاضے. تو انہیں یہ بات جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کے رسول نے سوسائڈ ٹرائی کیا، اور دوسرا یہ پھر کہا کہ اسلام میں سوسائڈ کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. تو کیا تو یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ جب یہ تو ابتدائی مرحلہ تھا، کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے من میں یہ گمان آیا تب یہ خودکشی حرام ہے، شریعت کے اندر یہ قانون آ گیا تھا، یہ حکم آ گیا تھا؟ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میرے بھائیو اس کی محض جہالت ہے. انصاف پر کبھی یہ کھڑے نہیں اتر سکتے، چاہے آریہ سماجی ہو. اسلام پر جتنے لوگوں نے آج تک اعتراض کیا ہے انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے یا مکاری سے کام لیا. اس نے ایک ابو داؤد کی روایت پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس تورات لائی گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور جس پر نازل کی گئی اس پر بھی، جس نے نازل کیا اس پر بھی. اللہ کے رسول نے بات کہی اور کہا کہ دیکھو تورات کی اللہ کے رسول نے تعریف کر دی اور اس کی تصدیق کر دی. کتنا بڑا مکار ہے آپ دیکھیے. ابو داؤد کی روایت، اسی کے آگے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تورات کو جانتا ہے، اس کو بلایا جائے. اللہ کے رسول نے پھر اس شخص کو بلایا. اس نے پھر رجم کی جو سزا ہے زنا کی، وہ شخص نے بتایا کہ تورات کے اندر یہ سزا ملتی ہے. یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول تورات نہیں جانتے تھے. تو جب جانتے نہیں تھے تو کاپی کیسے کریں گے؟ تو یہاں اس کی جو
بات ہے، اس کا جو نظریہ ہے وہ غلط ٹھہر رہا تھا، اس کے لیے آدھی بات ان نے نقل کیا، پوری بات نقل نہیں کیا. اور تورات پہ تو آج بھی ہمارا ایمان ہے، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ رجم کے مسئلے میں یہ حدیث آئی ہے تو اللہ کے رسول نے رجم کی جو آیت تورات میں تھی اس پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. تو یہ اس کی پوری ویڈیو میں جہالت ہی بھری پڑی تھی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کون سی جہالت آپ کے سامنے رکھوں اور کون سی نکالوں. اخیر میں یہ بات کہوں گا، اس نے اپنی بات کو کہا ہے کہ یہ میری تھیری ہے، یہ میرا نظریہ ہے، اور ہم نے جو بات سامنے رکھی ہے وہ نظریہ نہیں ہے، وہ فیکٹ ہے. اس نے تو ہوائی باتیں کیا ہے، اعتراضی بوگس ہے، اور میں نے جو باتیں رکھا ہوں وہ مدلل رکھا ہوں. احادیث آپ کے سامنے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان نے مکاری سے کام لیا ہے یا نہیں لیا ہے. اخیر میں میرے بھائیوں میں یہی گزارش کروں گا ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہ ہم اپنا رابطہ علماء سے جوڑیں. علماء سے ہمارا اعتماد جڑ جائے گا، دنیا کا کوئی بھی فتن تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اگر علماء سے کٹ جاؤ گے پھر کوئی بھی فتنہ آئے گا تمہیں گھسیٹ کر لے جائے گا، جس فتنے میں چاہے گا کوئی بھی انسان تمہیں لے جائے گا. اس لیے علماء سے جوڑیں اپنا رابطہ اور ان کی باتوں پر ہی عمل کریں، انشاءاللہ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.